بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی اوقات نہ بھولیے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے ایاس کی شکایت کر دی، کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، ہم تو پہلے ہی سے کہتے تھے یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اور اب تو ثابت ہو چکا ہے کہ ہمارے پاس پروف بھی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا پروف ہے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، ایک الماری اس نے بنائی ہے جسے تالا لگا کر رکھتا ہے اور روزانہ اس کو کھول کر دیکھتا ہے، کسی دوسرے بندے کو چابی نہیں دیتا، خود جب کھولتا ہے تو اس وقت اکیلا ہوتا ہے۔ میرا پکا گمان یہ ہے کہ اس نے آپ کے خزانے سے کچھ چرا لیا ہے، اور وہ ہیرے موتی اس الماری میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ آدمی اچھا آدمی لگ نہیں رہا ہے۔ بادشاہ نے ایاس کو بلایا اور کہا کیا تمہاری کوئی ایسی الماری ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اس کی چابی ہے؟ ایاس نے کہا جی ہاں۔ بادشاہ نے کہا چابی لے آؤ۔ وہیں کھڑے کھڑے بادشاہ نے اس سے چابی لے لی اور معترضین کو کہا کہ جاؤ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ لے کر آ جاؤ۔ اعتراض کرنے والے بڑے خوش کہ آج اس کا پول کھل جائے گا، اس کے اندر جو خزانہ جمع کیا ہے آج بادشاہ کو پتہ چل جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی وہاں سے دو چیزیں لے کر آیا، ایک بوسیدہ سا لباس اور ایک پرانا سا جوتا۔ بادشاہ نے کہا اس الماری میں اور کچھ ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ اس میں اور کچھ بھی نہیں۔ بادشاہ نے کہا ایاز تم نے یہ رکھا ہوا ہے؟ جی بادشاہ سلامت، میں نے الماری میں یہی دو چیزیں رکھی ہیں۔ کیا تم روزانہ دیکھتے ہو؟ جی روز ان دو چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، جب میں پہلے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا یہ میرا لباس اور یہ میرا جوتا تھا، آپ نے مجھے اپنے قریب کر لیا، میں نے اپنے نفس کو اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے ان چیزوں کو سلامت رکھا ہے، روز دیکھتا رہتا ہوں اور اپنے نفس سے کہتا ہوں ایاز دھوکے میں نہ پڑنا، تیری اوقات یہ تھی، اب جو کچھ تیرے پاس ہے تیرے اوپر بادشاہ کی عنایت ہے۔ کاش کہ ہم اپنے پروردگار کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ کیا ہم اس دنیا میں سب کچھ لے کر آئے تھے؟ نہیں، بلکہ جب آئے تھے تو کچھ بھی ساتھ نہیں تھا،
بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے، گھر نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، عقل پوری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ جو دیا میرے پروردگار نے دیا۔ جس پروردگار نے اتنی نعمتیں دی، ہم اس پروردگار کے حکم کو سن کر اس کو توڑتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس کے حکم کو توڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تواضع پیدا کرنے کا انوکھا انداز۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے کہا، ذرا ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ وہ ممبر کے قریب ہو گئے۔ پھر آپ نے ممبر پر چڑھ کر فرمایا، عمر، تو وہی تو ہے کہ لوگوں کو پانی بھر بھر کر لا دیا کرتا تھا اور لوگ اس کے صلے میں مجھ کو چوہارے دے دیا کرتے تھے، وہی کھا کر بسر کرتا تھا۔ یہ کہہ کر آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ صحابہ حیران ہو کر پوچھنے لگے، اے امیر المومنین، آپ نے ہمیں اکٹھا کر کے کیا بات کی ہے؟ فرمایا، اب یہ فتوحات کا زمانہ ہے، مال غنیمت آ رہا ہے، دشمن قیدی بن کر آ رہے ہیں۔ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ تیرے دور خلافت میں اتنی فتوحات ہو رہی ہے، چنانچہ میں نے اپنے نفس کے اندر دکھاوا، تکبر اور عجب کو ختم کرنے کے لیے اپنے نفس کو خطاب کیا ہے کہ عمر، تو وہی تو ہو جس کی ناداری ایسی تھی کہ پہلے پانی لا کر بھرا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسی بات کہی جس سے طبیعت میں شکستگی آتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے مسجد میں تشریف لے آئے اور وہاں جتنے بھی ذاکرین موجود تھے ان سب کو اکٹھا کر لیا۔ جب سب مرید آ کر بیٹھ گئے تو حضرت نے فرمایا، فقیرو، پھر خاموش ہو گئے۔ لوگ حیران ہوئے کہ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا، بھائی، ایک مرتبہ کچھ ایسا معاملہ بنا کہ میرے پیٹ میں ہوا بھر گئی اور بہت ہی تکلیف دہ کیفیت بن گئی۔ ہوا پیٹ سے خارج نہیں ہو رہی تھی اور مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرا پیٹ پھول گیا کہ میں زمین پر لیٹ کر تڑپنے لگا اور مجھے دن میں تارے نظر آنے لگے۔ سب لوگ سوچنے لگے، یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے؟ جب کافی دیر تک حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفصیل بتاتے رہے تو پھر بعد میں ایک سوال پوچھا۔ فرمایا، فقیرو، جو شخص اپنے پیٹ سے گندی ہوا کے خارج ہونے کا محتاج ہو، کیا وہ بھی کوئی بڑا بول سکتا ہے؟ یعنی کوئی بڑی بات کر سکتا ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ جب سب نے نفی میں جواب دیا تو پھر حضرت نے بات شروع کی کہ آج رات مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل علی قریشی، تو نے متبع سنت لوگوں کی ایسی جماعت تیار کی ہے کہ من حیث الجماعت اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی ایسی جماعت موجود نہیں ہے۔ دراصل حضرت رحمۃ اللہ علیہ خواب سنانا چاہتے تھے، لیکن دل میں محسوس کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے یہ میں اپنا مقام بیان کر رہا ہوں۔ گویا انہوں نے اپنے نفس کو پہلے دوا پلا دی تاکہ اس میں دکھاوا نہ آ جائے۔ ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے۔ سفر کی وجہ سے ان کے جسم میں تھکاوٹ کے آثار تھے، کپڑوں پر مٹی وغیرہ بھی پڑ گئی تھی۔ چنانچہ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت، ابھی لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آئیں گے، طلباء بھی آئیں گے، ان میں آپ کا بیان بھی ہوگا، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ان کے آنے سے پہلے اپنے کپڑے تبدیل فرما لیں۔ حضرت نے فرمایا، تو مجھے تصنع سکھاتا ہے؟ اگر حضرت صدیقی یوں بات کرتے کہ حضرت، سفر کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں تھکاوٹ ہے، کپڑے میلے ہیں، آپ ذرا نہا لیجئے اور صاف کپڑے پہن لیجئے، آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے گی، بحال ہو جائے گی، تو حضرت یہ کام کر لیتے۔ چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ اساتذہ اور طلباء
آ رہے ہیں، اس لیے آپ کپڑے بدل لیجئے۔ اس لیے حضرت نے ٹالتے ہوئے جواب دیا، تو مجھے تصنع سکھاتا ہے۔ چنانچہ حضرت اسی طرح بیٹھے رہے، اسی حالت میں سب سے ملاقات بھی کی۔ جب سب لوگ ملاقات کر کے اپنے کمروں میں چلے گئے تو حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خلیفہ صاحب لاؤ آپ کی بات بھی مان لیتا ہوں، مجھے کپڑے تبدیل کروا دو۔ چنانچہ اس وقت حضرت نے نہا کر کپڑے تبدیل کر لیے۔ اندازہ لگائیے، ایک چھوٹا سا عمل تھا مگر وہ بھی اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے کرنا تو گوار تھا، مگر مخلوق کے لیے کرنا گوارا نہیں تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی انکساری۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، چراغ کی بتی کم ہو گئی، یعنی روشنی کم ہو گئی، جس کی وجہ سے چراغ بجھنے کے قریب ہو گیا۔ اب وہ امیر المومنین تھے، وہ چاہتے تو خادموں میں سے کسی کو حکم کر دیتے کہ چراغ کو ٹھیک کرو، مگر وہ خود اٹھے، انہوں نے خود ہی چراغ کو درست کر دیا۔ کسی نے کہا، حضرت آپ کسی غلام کو یہ حکم دیتے؟ فرمایا، جب میں اسے ٹھیک کرنے کے لیے اٹھا تو اس وقت بھی عمر ابن عبدالعزیز تھا، اور جب میں نے اس کو ٹھیک کر لیا تو اب بھی عمر ابن عبدالعزیز ہی ہوں۔ سبحان اللہ، مٹنے والے ایسے مٹے ہیں اور اللہ رب العزت مٹنے والوں کو دنیا میں ایسے نوازتے ہیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔